بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل حالات اور واقعات، لوگوں جو شکایتیں آ رہی ہیں، لوگوں کی جو مریض آ رہے ہیں، وہ ہے کہ بچوں کے دل میں سوراخ اور دل کے امراض۔ بچوں کا جب دنیا میں آتا ہے تو جب اس کی ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دل میں سوراخ ہے یا ارکان ہے، خطرے کی حالت میں ہے، موت کی طرف جا رہا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے یا خطرہ بن سکتا ہے۔ بہت سے بچوں کے آج کے کل جو ہے نا دل میں سوراخ پائے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت سے ریزن ہیں کہ جب بچوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو عورت کو چاہیے کہ اللہ پاک سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو اگر مجھے سالم اور بچہ دے بغیر عیب کے کہ کوئی اس کو تکلیف نہ ہو تو اللہ میں یہ کام کروں گی۔ تو عورت کو چاہیے کہ پہلے یہ دعا کر لے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جب میرے نواسا ہوا، میری بیٹی کے بھی دل میں سوراخ تھا، تو ہم نے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا کریم ہو کا ختم کرایا۔ ختم کرانے کے بعد جب اللہ پاک سے دعا کرنے کے بعد ایک ہفتہ میں روزانہ یا اللہ ہو یا سلام ہو یا کریم ہو پڑھ کے اس کو دم کرتا رہا۔ جب ہم دوبارہ ٹیسٹ کے لیے گئے تو وہ ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں اس میں تو بچی کے دل میں سوراخ ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوراخ ہے نہیں، سوراخ بند ہے۔ پھر اس نے دوبارہ ٹیسٹ کرائے، رپورٹیں نارمل آئیں، بالکل کوئی سوراخ نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہوا۔ اسی طرح میرا نواسے کو بتایا کہ جی اس کے دل میں سوراخ ہے، تو ہم نے فوراً یا اللہ یا سلام یا کریم کا ختم کرایا اور اللہ پاک سے دعا کی۔ اور جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے سارے تو ٹیسٹوں میں یہ آیا کہ جی آپ کے بچے کے دل میں سوراخ نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اس سے پہلے تمام ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ جب ہم نے دعا کی، ختم کرایا اس کا، یہ پڑھتے رہے، تو الحمدللہ اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ اس کے دل میں سوراخ نہیں۔ قدرت اللہ کی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم نے جب دعا کی اللہ پاک سے، آنسو بہا کے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے خیر کر دی۔ تو یا اللہ ہو یا سلام ہو یا کریم ہو، جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ڈاکٹر جواب دے جائیں، ہم بھی تب پڑھتے ہیں نا جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، پھر کہتے کوئی جی وظیفہ دسو، پھر کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ دسو، ڈاکٹر نے جواب دے دیتا کہ اللہ پاک خیر کرے۔ وہ پہلے ہی کیوں نہیں اللہ پاک سے تم دعا کر لیتے؟ پہلے ہی کیوں نہیں ایسے معاملات کر لیتے کہ اللہ پاک خیر ہی رکھے؟ تو جب بھی کوئی آپ دیکھیں کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بھی ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہیں، گھر میں کسی قسم کی بھی پریشانی آ جائے، کوئی ناگہانی کوئی آفت آ جائے، ناگہانی کوئی پریشانی آ جائے، جیسے ہوتا ہے کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچہ بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ یہ ختم کرائیں۔ انشاءاللہ عزیز اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ وہ بچہ ہوش میں بھی آئے گا اور بچے کو
کوئی نقصان، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پہ چوٹ لگتی ہے، آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں بعضوں کی کہ دکھنا بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ایسی کوئی بات کہے کہ جی اس کے ساتھ یہ معاملہ بن گیا ہے کہ اس کو نظر آنا بند ہو جائے گا، ہوش میں تو آ جائے گا لیکن اس کو نظر نہیں آئے گا، قبل اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہوں، آپ فوراً سے پہلے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا کریم ہو 90,000 بار پڑھیں۔ پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، باوضو ہو کے پڑھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو کے پڑھنا ہے، اور یہ آپ 3 دن میں مکمل کریں تو 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے 90,000، 2 دن میں نہیں کرنا، تیسرے دن مکمل کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی جو آپ کے اوپر پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، اور میں نے اس کو بارہا آزمایا ہے، کئی بار۔ کوئی پریشانی جب آتی ہے گھر میں، کوئی بھی حادثہ ہوا، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جوان بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ہم نے فوراً یا اللہ یا سلام ہو یا کریم ہو اس کا ختم کرایا۔ اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہ ایسا حادثہ تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بس دعا کریں۔ ہم نے جب دعا کی، ہم نے جب یہ پڑھا اور اللہ کے نام کی دیگ لگائی، لوگوں میں دیگ چاول تقسیم کیے اللہ کے نام کے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے فوراً۔ اس سے پہلے دیکھیں، جو آپ کو پیسہ بیماری میں لگنا ہے نا، جتنا لگنا ہے وہ لگنا ہے، ہر حال میں لگنا ہے، تو آپ جتنا ہو سکیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ ایک بہت بڑی قیامت آنے سے پہلے کہ آپ کے گھر پر بہت بڑی آفت آ جائے، آپ یہ ضرور کریں اور آپ سب کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ لوگوں کو جب بتائیں گے، ان کے جب مصیبت دور ہوگی، وہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہمیں فلاں شخص نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، ہماری تو خیر ہوگی۔ اسی طرح آپ شیئر کیا کریں یہ چیزیں، یہ آزمائی ہوئی ہیں، میری اپنی آزمائی ہوئی ہیں ذاتی، اور میرے انشاءاللہ میں جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہوں، جب بھی کوئی گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، میں فوراً سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ میرے پاس بہت سے ایسے جو آستانے میں لوگ آتے ہیں پریشانیاں لے کر، ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ گھر میں ختم کرائیں۔ آپ کے گھر میں جنات ہیں، جادو ہے، کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ بیماری، آپ کے گھر میں جنات ہیں، آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اس کا توڑ نہیں ہو رہا، آپ بہت جگہ گئے لیکن اس کا توڑ نہیں ہوا، جہاں جاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، توڑ نہیں ہو رہا، 3 دن آپ کر لیں، کیسا بھی آپ کے اوپر جادو ہو، علم ہو، کسی نے بھی کیا ہو، انشاءاللہ 3 دن میں اس کا عمل، اس کا توڑ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا کریم ہو، اس کا 90,000 بار آپ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کریں، سب خیر ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ جو اس وظیفے کو پڑھے اللہ پاک، اور جس نیت سے پڑھے اللہ پاک اس کی وہ پریشانی، وہ تکلیفیں دور کر دیں۔ تو ہم دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعویٰ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ جب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔